ریفرنسز پروفیسر صاحب بڑی مزے کی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. کیا یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے قیامت آئے اچانک پر؟ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. قیامت کی علامات دو قسم کی ہیں، ایک ہے علامات کبریٰ، ایک ہے علامات صغریٰ. علامات صغریٰ جو ہے وہ تو تقریباً ظاہر ہو چکی. علامات کبریٰ میں سے ابھی تک کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی، اور ان علامات کبریٰ کے بعد پھر دنیا زیادہ دیر تک نہیں رہے گی. علامات صغریٰ میں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اشراط الساعہ یتقارب الزمن، قیامت کی نشانیوں میں سے زمانہ سمٹ جائے گا. آپ دیکھ لیجیے اب زمانہ سمٹ گیا ہے. وَيُرْفَعُ الْعِلْمِ، علم کو اٹھا لیا جائے گا. وَيَكْثُرُ الْجَهْلِ، جہالت عام ہو جائے گی. وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. وَيَكْثُرُ النِّسَاء، عورتیں عام ہو جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی. یقل الرجال، آدمی کم ہو جائیں گے. ہاں ابھی پاکستان میں 51% ہے میرے خیال سے. جی، اور اس یورپ میں تو آپ دیکھیں وہاں تو اور بھی زیادہ ریشو ہے. اور بھی زیادہ ریشو. فیصل بھائی چونکہ مجھے اٹھنا ہے تو اس لیے اگر مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بریکٹ جی جی بسم اللہ بسم اللہ. یہاں پر جو گفتگو ہوئی بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اس میں دو تین باتوں کی میں وضاحت کر کے نکل جاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دجال کا بھی اور یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے. دو طرح کی آراء یہاں پر ہے. ایک یہ ہے کہ کیا دجال یا یاجوج ماجوج کسی خاص شخص یا قوم کا نام ہے یا پھر ایک تہذیب اور کلچر کا نام ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت ذوالقرنین کی حکومت اور ان کی قوم کے خلاف جن لوگوں نے تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے اقدامات کیے، ظلم کیا، قتل و غارت گری کی، ان کے لیے یاجوج ماجوج کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور اس کے بارے میں جو ہمارے آخر الزماں کے ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے علامات کا تذکرہ ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بھی آئیں گے اور وہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. یہاں پر ہمارے مفسرین اگر سابقہ مفسرین کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے کچھ خاص افراد کو ہی اس کا مصداق سمجھتے ہیں. لیکن اب بحث یہ ہے کہ کیا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کلچر ہے، اس کلچر کو دجالی کلچر نہیں کہتے، اس کلچر کو یاجوج اور ماجوج کا کلچر نہیں کہتے. یہ افراد نہیں ہے، یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ تمدن ہے جس کی لپیٹ میں اس وقت عالم انسانیت ہے. اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے یا امام حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائیں گے اور دجال کو فلان جگہ ماریں گے یا یاجوج ماجوج کو اس طرح سے ماریں گے، تو وہ دو افراد نہیں ہیں. یہ جو موجود تہذیب اور کلچر ہے جس نے عالم انسانیت کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف الہی اور آسمانی فورسز کے جہاد کے نتیجے میں یہ قوتیں ان قوتوں کو اور ان کے پورے کلچر کو تباہ کریں گی، ان کے پورے تہذیب کو تباہ کریں گی، ان کا جو اس وقت سسٹم ہے اس سسٹم کو نشانہ بنائیں گی. لہٰذا اگر آپ اس اعتبار سے اس کی تفسیر دیکھیں نا، وہ ایک بہت بڑی اور آج کے حالات پر منطبق تفسیر بنتی ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی فائٹ ہوگی یہ کوآپریٹو فائٹ ہوگی؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. مجھے اصل چیز نظر آتی ہے، آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو بیچ کے کہاں پہ مرج ہو رہی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا. ساری چیزیں جس طرح سے اس وقت ہونی شروع ہو گئی ہیں، ہر چیز ایک کمپنی ہے جو 30 سال لگاتی ہے ایک چیز بنانے میں، اس کی ایک فرسٹ کاپی آپ کو ٹک کر کے یہاں مل جاتی ہے. سو آبویسلی وہ ایک کوآپریٹو اس پہ یہ والا فائٹ چل رہا ہے. آگے آنے والی دنیا میں آگے آنے والی دنیا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی صف بندی ہوگی. بالکل ایک نئی صف بندی. اس میں جو آج ہم جن کو مسلمان اور کافر کہتے ہیں یا جن کو آج ہم مسیحی اور مسلمان کہتے ہیں، یہ تعریفیں بدل جائیں گی. یہ ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی
آج بھی مسلمانوں کے مقابلے میں الہی ادیان میں سب سے بڑا دین جس کے ماننے والے فالوورز دنیا میں موجود ہیں وہ مسیحی ہیں. حضرت عیسیٰ کی آمد کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام فورس حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو حضرت عیسیٰ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ علی کے بیٹے کے ساتھ, حضرت امام مہدی کے ساتھ. اللہ اکبر. جب علی کے بیٹے کے ساتھ نہ کہیں, علی کے بیٹے کے پیچھے پیچھے, بالکل بالکل صحیح انہوں نے تصحیح فرمائی, بالکل بالکل. یعنی علی کے بیٹے کے پیچھے پورے حضرت عیسیٰ مسیح کھڑے ہوں گے, اور حضرت عیسیٰ مسیح کے پیچھے ان کے وہ فالوور جو موحد ہوں گے اور ان کی نبوت کے قائل ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے ایک نئی جنگ کا آغاز ہے جس کے نتیجے میں موحد قوتیں ایک طرف کھڑی ہوں گی اور نفاق اور کفر دوسری طرف. اس وقت آپ اپنے مسلمان ممالک میں دیکھ لیں, یہودیت کے حوالے سے قرآن کریم میں جتنی سختی ہے نا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. یہودیت کے حوالے سے آج یہودیوں کا قبضہ کہاں کہاں ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کا کلچر کہاں کہاں غالب آتا چلا جا رہا ہے, کہاں کہاں ان کو اپنے بھائی کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو نیا آنے والا وقت ہے وہ ایک نئی صف بندی کا موقع ہے, اور اس میں جو وحیانی الہی اور آسمانی قوتیں ہیں یہ ایک طرف ہوں گی, اور اس وقت کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس صف میں کھڑا کرے جہاں پر حضرت عیسیٰ مسیح ہوں, جہاں پر علی کا بیٹا مہدی آخر زمان ہو انشاءاللہ. سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. تھینک یو امین صاحب, تھینک یو. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.